الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا في ضب تبعتموهم قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال فمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، در در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، در در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. قرآن کے ایک ایک لفظ کو سینوں میں بسا لوں، تاکوں میں سجانے کو تو قرآن نہیں ہے. کھلا ہے باب شراب خانہ، شراب رحمت بسا رہے ہیں. حضور دستے کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں. کرم کرم شاہ عالم، کرم کرم رحمت مجسم، مسائب و رنج و غم جہاں پر گٹائے بن بن کے چھا رہے ہیں. تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں، سسک سسک کر میں رات کاٹوں، کوئی تو آ کے مجھے یہ کہہ دے حضور تجھ کو بلا رہے ہیں.
گئے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، نہ پوچھ رخ کا چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، انہیں دیکھ لے تو کہے بشر صلو علیہ وآلہ۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ جناب نبی کریم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج و اہل بیت پر درود و سلام کا نذرانہ تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، سرپکف سرفروش، مجاہد مواحد، غیرت مند دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں، صرف زبان کی حد تک نہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محترم حضرت مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہم کو، حضرت شیخ مفتی صاحب دامت برکاتہم کو، کہ انہوں نے اس پرفتن پر آشوب دور میں مجھ سے پہلے میرے بھائی نقیب محفل یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، حالات کی کروٹ کیسے ہے، ماحول کیا ہو چکا ہے اس پرفتن پر آشوب دور میں، جب ہر طرف گمراہی ہی گمراہی ہے، ہر طرف فساد ہی فساد ہے، ماحول اجڑ چکا ہے، ایمان کے اعتبار سے بستیاں ویران ہو چکی ہیں۔ اس اجڑی فضا میں، اس بدبودار ماحول میں اللہ کریم ان لوگوں کا سایہ تادیر سلامت رکھے جو آج بھی اپنے اسلاف کو زندہ کرتے ہوئے اسی نہج اور اسی طرز پر بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، حوصلہ افزائی کے لیے علماء کو بلا بھی رہے ہیں۔ یہ آج بھی اسی نہج کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ چونکہ بڑی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مختصر سے وقت میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ قرآن کی عظمت کیا ہے، مدارس کا تقدس، ان کا احترام، ان کا وقار اور ان کی لازمیت کتنی ضروری ہے، یہ ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ پورے انہمام کے ساتھ آپ حضرات گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ میری ساری باتیں اللہ سے توقع اور امید کرتا ہوں آپ حضرات کو سمجھ میں آئیں گی۔ میرے عزیزو، اتنی بات سمجھ لیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کا زمانہ نبوت بھی محدود تھا اور ہر نبی کا علاقہ نبوت بھی محدود تھا۔ یعنی جو نبی جس زمانے میں آتا اس زمانے میں اس کی نبوت ہوتی، جس علاقے میں آتا اس علاقے میں اس کی نبوت ہوتی، پھر ان کے زمانے بھی محدود ہوتے۔ جب تک وہ نبی رہتے ان کا زمانہ ہوتا، ان کا علاقہ ہوتا، ان کی نبوت ہوتی۔ جب وہ نبی دنیا سے چلے جاتے اللہ نبوت بھی ختم کر دیتے، زمانہ بھی ختم کر دیتے، علاقہ بھی ختم کر دیتے۔ کئی مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر کئی نبی آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، حضرت ان کے بھائی ہارون بھی نبی، یہ دونوں نبی ہیں، دونوں کا زمانہ بھی ایک، دونوں کا علاقہ بھی ایک۔ سیدنا زکریا بھی نبی، سیدنا یحییٰ بھی نبی، دونوں نبی، دونوں کا زمانہ بھی ایک، دونوں کا علاقہ بھی ایک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، پھر یعقوب کے بیٹے یوسف نبی۔ ان تسلسل ہے، خاندان میں نبوت چلی ہے، لیکن جب تک وہ نبی رہتے ان کا زمانہ ہوتا، ان کا علاقہ ہوتا۔ جب اللہ ان نبیوں کو لے جاتے زمانہ بھی ختم کر دیتے، علاقہ بھی ختم کر دیتے، نبوت بھی ان کی اس علاقے میں ختم کر دیتے،
لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی کی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور کا اعلان نبوت، حضور کا علاقہ نبوت اس وقت سے شروع نہیں ہوا، حضور کا زمانہ اس وقت سے شروع نہیں ہوا کہ جب حضور نے 40 سال کی عمر میں فرام کی چوٹی پر کھڑے ہو کے کہا تھا لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، مجھ محمد کی رسالت کو مانو، خدا کی وحدانیت کو مانو۔ اس وقت سے حضور کی نبوت کا آغاز نہیں ہوا۔ علماء موجود ہیں، علماء سے پوچھ لیں، عالم میثاق میں بھی حضور کی نبوت کا دور تھا۔ عالم دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے، ہر نبی نے جہاں یہ بتایا کہ میں نبی ہوں، وہاں ساتھ یہ بھی بتایا میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ حضور کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، لوگوں میں نبی تو ہوں لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، خیال کرنا تمہاری زندگیوں میں آ جائے، اس کی بات کو ماننا۔ اور جب حضور تشریف لا کے آئے اس وقت سے لے کر آج تک اب حضور کی نبوت کا دور ہے، حضور کی رسالت کا دور ہے، حضور کی ختم نبوت کا زمانہ ہے۔ قبر میں جانے کے بعد من ربکا کے بعد من نبیکا کا سوال، یہ جو من نبیکا کا سوال ہے، علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لینا، جب قبر میں فرشتے پوچھیں گے بتاؤ تمہارا نبی کون ہے، اس نبی سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام نہیں، نوح علیہ السلام نہیں، یحییٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ یہاں نبی سے مراد حضور کی نبوت ہے۔ پھر میدان محشر میں ہر نبی کا نفسی نفسی کہنا، حضور کا سر سجدے پہ رکھ کے اس امت کی مغفرت کی بات کرنا، وہاں بھی حضور کی نبوت کا دور ہے۔ ہر نبی کا نفسی نفسی کہنا، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے محبوب کا گنہگار امتیوں کو حوض کوثر پر جا کے پیالے تقسیم کرنا، یہاں بھی حضور کی نبوت کا اظہار ہے۔ بلکہ ایک عجیب بات کہتا ہوں، جب اللہ قیامت والے دن سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو دیں گے، اللہ اپنے چہرے سے 70,000 پردے ہٹا دیں گے اور اپنے حبیب کے اصلی حسن کے پردے ہٹا کے کہیں گے لو خدا کا دیدار کرو، حبیب خدا کا سب کو آ رہی ہے؟ آگے تشریف لائیں، میں نے شروع میں اس لیے نہیں کہا، تشریف لائیں آگے، اللہ کی بندو ٹیک لگا کے بیٹھو، کتنی بڑے رب اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، تشریف لاؤ، اللہ کو جائے خیر۔ آگے آگے جو معذور ہیں وہ تو ہیں، لیکن سچ بتاتا ہوں حضرات یہ ادب نہیں ہے، ورنہ ہمیں نہیں آپ جہاں بیٹھے رہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ کسی اللہ والے کی بات، ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات کو ایسے بے لوث سنا جائے۔ قرآن علماء بیٹھے ہیں، اللہ نے سارا قرآن میں سورۃ قاف بیان کی، جنت بیان کی، جہنم بیان کی، اور جہاں سمجھنے کی بات آئی تو ایک جملہ کہا کَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ یہ سارا قرآن ہدایت اس کے لیے ہے جو بات کھو کے سنتا ہے، توجہ سے بات سنتا ہے، ہدایت اس کو ملے گی، ہر کسی کو نہیں ملے گی۔ تو اللہ آپ کو سلامت رکھیں، خلا پور کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اللہ ہدایت کا اللہ ہمارا کہنا سننا بھی قبول فرمائے۔ تشریف لیں۔ تو سارے کہہ دو حضور کے زمانے کی حد، سارے بولو علاقے کی حد، کوئی حد نہیں۔ اب اگلی بات کو سمجھے جو میں کہنا چاہتا ہوں، ہر نبی کی نبوت کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اللہ اس نبی کو ایک معجزہ دیتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں ایسا کام جو نبی کے ہاتھ سے نکلا ہو، نبی کے ہاتھ سے صادر ہو، ساری دنیا وہ کام کرنے سے عاجز آ جائے، کوئی نہ کر سکے، نبی کر کے دکھا دے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ بس سمجھائیے، اللہ نے ہر نبی کو اس کی نبوت اور اس کے علاقے کو دیکھ کے معجزے دیے، کسی نبی کو ایک، کسی نبی کو دو۔ قرآن مجید نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 معجزے دیے۔ یہ تھوڑے سے معجزے اس وجہ سے دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دائرہ تھوڑا سا تھا، علاقہ تھوڑا سا تھا، وہ مختصر سے لوگوں کو ایک معجزہ سمجھانے کے لیے کافی تھا۔ لیکن جب باری آئی حضور کی
ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور کے زمانے کی حد نہیں، حضور کے علاقے کی حد نہیں، جب حضور کے زمانے کی حد نہیں، حضور کے علاقے کی حد نہیں، پھر اللہ نے حضور کو 2 4 5 10 نہیں بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں 3500 حضور کی نبوت کے معجزے لکھ کر کہا لوگو یہ وہ ہیں جو میری سمجھ میں آئے، اور پتہ نہیں کتنے معجزے ایسے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا۔ علامہ معین کاظمی نے مدارج النبوت میں ہزاروں معجزات نقل کیے، علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے دلائل النبوت میں ہزاروں معجزات نقل کیے، حتیٰ کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے نبی اب ستہ پا مجسم معجزہ ہے، حضور کے ہاتھ معجزہ، نبی کا دل معجزہ، حضور کا دیکھنا معجزہ، حضور کا آنا معجزہ، اللہ کے محبوب کا جانا معجزہ، حضور کے اہل بیت معجزہ، حضور کا گھرانہ معجزہ، نبوت کا یارانہ معجزہ۔ یہ میری نظر ہے جو وہاں تک دیکھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور جیسے سامنے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، جیسے قریب سے دیکھتے تھے ایسے دور سے بھی دیکھتے تھے۔ یہ حضور کی نگاہ کی تصویر ہے، تاجر پر پڑی ہے، صدیق بنا ہے، تلوار لے کے آنے والے قاتل کو دیکھا ہے، عمر عادل بنا ہے، دولت مند کو دیکھا ہے، ذوالنورین بنا ہے، 6 سال کے کھیلتے بچے پر نظر پڑی ہے، علی حیدر قرار بنا ہے۔ لوگوں یہ نبوت کی نگاہ کی تصویر ہے، یہ حضور کی نگاہ کا کمال ہے۔ اس عربی کے اعظمی کالے بلال پر پڑ گئی ہے جو مکہ کی گلیوں میں پسا جاتا تھا، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بلال آیا نبوت کی نظر میں ہے تو بلند اتنا ہو گیا ہے کہ چلتا زمین پر ہے اور قدموں کے کھٹکے جنت میں سنائی بات سمجھا رہے نہیں؟ علاقے کی حد سارے بولو، زمانے کی حد، اور عجیب بات کرتا ہوں معجزات کی بھی حد ہوئی، معجزات کی بھی حد ہوئی۔ علماء بیٹھے ہیں، اللہ نے ہر نبی کو معجزے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حسی معجزہ، حس کہتے ہیں جس کا تعلق جسم کے ساتھ، ایک ہے علمی معجزہ۔ میں اس کو سادہ الفاظ میں سمجھاؤں تو یہ ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک قسم کا معجزہ دیا جو حسی تھا، جو جسم کے ساتھ تھا، 2 قسم کے معجزے نہیں دیے، ایک قسم کا معجزہ دیا، لیکن اللہ نے حضور کو 2 قسم کے معجزے دیے۔ اب سادہ الفاظ میں یہ سمجھو کچھ معجزے وہ تھے جس کا تعلق نبی کے جسم کے ساتھ تھا، اور کچھ معجزے وہ تھے جس کا تعلق حضور کے مشن کے ساتھ تھا۔ ایک ہے نبی کے جسم کے ساتھ معجزے کا تعلق۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر پھینکا، سانپ بن گیا۔ اب وہ عصا جسے موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر پھینکا تھا اور وہ سانپ بنا تھا، وہ عصا آج بھی ترکی میں استنبول کے عجائب گھر میں موجود ہے، لیکن پھینکنے والا ہاتھ نہیں، اس وجہ سے اب وہ عصا سانپ نہیں بنتا، چونکہ وہ نبی کا ہاتھ چلا گیا۔ آج وہ عصا تو ہے لیکن سانپ نہیں، وہ عصا تو ہے، وہ ہاتھ موجود نہیں ہے۔ تو کچھ معجزے وہ تھے جس کا تعلق حضور کے جسم کے ساتھ تھا، حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ آج وہ چاند ہے، حضور کی انگلی نہیں، اس وجہ سے چاند ٹکڑے نہیں ہوتا۔ درختوں کو اشارہ کیا، دوڑتے ہوئے قدموں میں آ گئے۔ آج وہ درخت تو ہیں لیکن حضور کی انگلی چلی گئی، ٹوٹے ہوئے بازو پر ہاتھ پھیرا، بازو سے ہی سالم ہو گیا۔ آج بازو تو ٹوٹتے ہیں لیکن وہ نبوت کا ہاتھ چلا گیا، ایڑی پر لعاب دہن لگایا، شفا یاب ہو گئی۔ آج ایڑیاں تو ٹوٹتی ہیں، وہ نبوت کا لعاب چلا گیا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، شفا یاب ہو گئی۔ آج آنکھیں تو ٹوٹتی ہیں، وہ نبوت کا لعاب چلا گیا۔ بتانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں کچھ معجزے وہ تھے جس کا تعلق نبی کے جسم کے ساتھ تھا، تو جب تک حضور رہے وہ معجزے بھی رہے، لیکن جب اللہ اپنے محبوب کو اس دنیا سے لے گئے وہ معجزے تو چلے گئے، لیکن کچھ معجزے وہ تھے جس کا تعلق نبی کے علم کے ساتھ تھا، حضور کی نبوت کے ساتھ تھا، حضور کی رسالت کے ساتھ تھا، حضور کی ختم نبوت کے ساتھ تھا۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے جہاں جہاں نبوت وہاں وہاں معجزہ، جہاں جہاں رسالت وہاں وہاں معجزہ، جہاں جہاں ختم نبوت کی باتیں وہاں وہاں معجزہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں رب کی ربوبیت کی بات نہ ہو، دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں حضور کی نبوت کے معجزے پھیلے ہوئے ہیں۔
بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں اس پر غور کریں گے. ایک دو موضوع سے بتاتا ہوں. حج کس نے کیا بھائی؟ سارے بولو. جس نے کیا ہے ہاتھ کھڑے کریں. حج اس کا رکن اعظم ہے وقوف عرفات، یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. اس کا رکن اعظم ہے. آدمی بیمار ہو نا، اس کو اٹھا کے جا کے اس میدان میں رکھ دو اور رکھ کے واپس لے آؤ، اس کا حج ادا ہو جاتا ہے. یہ نہیں کرو گے تو حج نہیں ہوگا. جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس میدان کی خاصیت یہ ہے، حضور نے اس کی باؤنڈری لگائی ہے، تعین کیا ہے کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں تک ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جب 9 ذی الحج کو وہاں اعلان ہوتا ہے تو یہ بھی اعلان ہوتا ہے بھائی پہلے صفے چھوڑ دو، اگر پہلے صفوں میں جاؤ گے تو اس میدان سے باہر نکل جاؤ گے، حج نہیں ادا ہوگا. اس کی پہلے صفے باہر ہیں میدان سے. تو سارے کو میدان کی جگہ محدود، میدان کی جگہ. جب حضور نے حج کیا تو 1,00,000 لوگوں نے حج کیا. کتنے لوگوں نے؟ 1,00,000 لوگوں نے حج کیا. اور حاجی صاحبان پوچھیں، ان سے پوچھ لو اس بار جن لوگوں نے حج کیا ہے یا پچھلی بار، اس بار پچھلی بار جن لوگوں نے حج کیا ہے 50,00,000 لوگوں نے حج کیا. کتنے لوگوں نے؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ جگہ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ سر بولو کیسے بڑی؟ دیکھیں آپ کے باہر میدان ہے نا، اس میدان میں آپ سڑک بنا دو، بڑھے گی کم ہوگی جگہ. وہاں آپ بلڈنگ کھڑی کر دو، بڑھے گی یا کم ہوگی؟ جب حضور تھے وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو سڑکیں بھی بنی ہیں، روڈیں بھی بنی ہیں، تو جگہ بڑی ہے یا کم ہوئی؟ سارے بولو تعداد بڑی ہے یا کم ہوئی؟ کتنے؟ 1,00,000 کہاں 49,00,000 کہاں، تعداد دگنی نہیں بلکہ 49 گنا تعداد بڑی ہے. ان حاجیوں سے پوچھ لو، کوئی حاجی یہ نہیں کہتا میں میدان عرفات میں گیا تھا، میں ڈھونڈتا رہا مجھے جگہ نہیں ملی، میرا حج رہ گیا. میں کہتا ہوں 50,00,000 نہیں 50 کروڑ آدمی بھی اکٹھے ہو جائیں، یہ حضور کی نبوت کا زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی ہے. یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے. 50 کروڑ آدمی بھی اکٹھے ہو جائیں، یہ کم نہیں پڑے. اس سے بڑھ کر ایک عجیب بات کرتا ہوں. دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کہاں ہیں بھائی؟ سارے بولو سارے نبی کہاں ہیں؟ اپنی اپنی قبروں میں. کہاں ہیں بھائی؟ اپنی اپنی قبروں میں. دیکھیں زندہ ہونے کا تو انکار نہیں ہے، لیکن یوں تو کہو نا اپنی اپنی قبروں میں. لیکن حضرات بیٹھے، کسی ایک نبی کا یہ کہنا کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے بڑا مشکل سے کہا جا سکتا ہے. اختلاف ہے، فلاں جگہ نبی کی قبریں ہیں، فلاں جگہ نبی کی قبریں ہیں، لیکن بڑی مشکل سے یہ کہا جائے کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے. ہو بھی سکتا ہے. کسی نبی کی قبر کا نشان موجود نہیں. اختلافات چلتے ہیں، فلاں جگہ نبی کی قبریں ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کے اس روزے کا نشان نہیں، بلکہ حضور کے جانے کے بعد امت کا نبی کے ساتھ وہ تعلق بھی موجود ہے جو نبی کی زندگی میں صحابہ اور حضور کے ساتھ تعلق تھا، وہی آج بھی 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہے. کوئی حضور کے روزے پہ جاتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مردوں کے قبرستان میں آیا ہوں کوئی مردوں کی دعا پڑھوں، یا قبرستان میں آیا ہوں تو قبرستان کی دعا پڑھوں. وہی سلام جو نبی کی زندگی میں صحابہ کہا کرتے تھے، آج 14 زمانے گزر جانے کے بعد یہ گنہگار امتی روتے ہوئے وہی سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکہ یا ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ. وہی سلام جو نبی کی زندگی میں صحابہ پڑھا کرتے تھے، آج وہی سلام امتی پڑھتے ہیں. نبی اور امت کا وہ تعلق جو 14 صدیوں پہلے تھا آج بھی موجود ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت میں من زار قبری من بعد وفاتی، جو میرے جانے کے بعد مجھ محمد کی قبر پر آیا، وجبت لہ شفاعتی، مجھ پہ واجب ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں ساتھ لے جاؤ. اس سے بڑھ کے بھی عجیب بات ہے، اس میں لوگوں من زار قبری بعد وفاتی، کتنا دل رکھا ہے اس امت. منظار قبری بعد وفاتی، جو میرے جانے کے بعد میری قبر پر آیا. اس میں صحابی تو نہیں بن سکتا،
لیکن فَكَأَنَّمَا دَارَنِي فِي حَيَاتِي، اللہ اجر ایسے ہی دیں گے جیسے اس نے زندگی میں مجھ محمد کو دیکھا ہوا۔ صحابی تھوڑی بن سکتا۔ تو بتانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں، 14 صدیاں گزرنے کے بعد حضور کا روزہ بھی موجود، امت کا نبوت کے ساتھ تعلق بھی موجود، یہ حضور کے روزے کا رہنا، امت کا نبی کے ساتھ تعلق کا رہنا، یہ حضور کی نبوت کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ سمجھائیے ایک بات۔ اب جو میں بات کہنا چاہتا ہوں اس پر غور کرو، یہ میں نے ساری تمہید باندھی ہے، اب تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ شروع کریں؟ اگر تمہید آدھے گھنٹے کی ہے تو تقریر 3 گھنٹے کی۔ بھائی سمجھا رہے نہیں آ رہی بات؟ آج اتنے زمانے گزرنے کے بعد یہ جو بچے سٹیج پر آئیں گے اور ان کی دستار بندی ہوگی، لوگوں دنیا میں جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، آج کوئی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، بلکہ نہ کتاب ہے نہ کوئی کتاب والا ہے، یہ نبی کی نبوت کا معجزہ ہے۔ آج قرآن بھی موجود ہے، قرآن والے بھی موجود ہیں، قرآن بھی سینوں میں ہے، قرآن والے بھی موجود ہیں۔ کوئی ایک شد مت کی فکر، کوئی ایک شد مت کا بھی کوئی اس میں حرج ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کا آج اصلی شکل میں رہنا اور قرآن والوں کا موجود رہنا، یہ بھی حضور کی نبوت کا زندہ معجزہ ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، اللہ کے واسطے میرے عزیزو اس بات کو دل پہ لکھنا۔ مسلمانوں، یہ جو علماء ہیں اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، ان کا آ کے شکریہ ادا کیا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ ساری رات موویاں دیکھ کے اور دنیا کی زندگیوں میں مست ہو کے نہ میری ذات پہچانی نہ میری صفات پہچانی، زندگی بھر بے رخی سے چلتے رہے، میرا دل چاہتا تھا جب یہ رات بھر موویاں دیکھ کے سو گئے، میوزک کی دھن کے ناچ کے سو گئے، میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ میں جبریل سے کہوں، جبریل یہاں سے بستی کو اٹھا، آسمان پہ لے کے جا کے پلٹ دے، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن جب یہ صبح بچے رات بھر قرآن پڑھ کے سوئے تھے، ان کی آنکھوں میں نیند کے ڈورے تھے، صبح اٹھتے ہیں پھر قرآن پڑھتے ہیں، استاد کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یا ایھا المزمل، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یا ایھا المدثر، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یاسین، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے طٰہٰ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ان بچوں کو کوئی گناہ نہیں، جن تو تھا ان کو عذاب دوں، لیکن ان بچوں کی وجہ سے آیا ہوا عذاب ٹال دیتا۔ ان بچوں کی وجہ سے دنیا والوں کو روٹی ملتی ہے۔ کوئی نہ میں نہ کہوں کہ میں دیتا ہوں تو یہ چلتے ہیں۔ ہمارے بڑی خوبصورت مفتی حسن صاحب تشریف فرما تھے، لاہور کے بڑے عالم دین ہیں، ان کے پاس ایک بہت بڑے عالم دین کے کہا حضرت میں نے مدرسہ بنایا ہے، اب دعا کریں میں چلا سکوں۔ اور میں تو مدرسہ کیا چلائے گا، یہ مدرسہ تجھے چلائے گا۔ ہم ان مدارس کی وجہ سے خود چلتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، جب کوئی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، ایک مرتبہ اللہ 40 سال تک قیامت مؤخر کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ جب اللہ کہتا ہے تو میں یوں نہ سوچوں کہ میں کرتا ہوں۔ ایک دن ہم لوگ چھوٹے سے تھے، 6-8 سال کے تھے، ایک سفر پر گئے، حضور کے دادا بھی ساتھ تھے، تو ایک راہب نے دور سے دیکھ کے کہا قافلے والوں میری دعوت قبول کرو۔ عبد المطلب چلے گئے، جب گئے تو جب وہ گئے اب دسترخوان سجا ہوا ہے، راہب کہتے ہیں جو اس وقت کا عالم ہوتا ہے تورات اور انجیل کا، اس نے دیکھا حضور تشریف، بچہ چھوٹا سا آ رہا ہے اور اس پہ عجیب منظر ہے، باقی لوگوں پہ یہ نہیں ہے۔ اس نے چوٹی پہ کر بھائی میری دعوت قبول کر لو، اس وقت دعوت قبول کر لیا کرتے تھے، سارے چلے گئے، سارے بیٹھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضور کو کہا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ بیٹا آپ یہاں رک جاؤ، سامان کی اس کی حفاظت کرنا، ہم تیرے لیے روٹی لے آئیں۔ راہب آیا، اس نے اول سے آخر تک دیکھا سب، جب دیکھا کہ چھوٹا بچہ نہیں ہے تو کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں اور میں یہ کہہ کے آیا ہوں بیٹا تیرے لیے روٹی لے آئیں۔ اس نے کہا تمہیں کس نے بلایا؟
اس نے کہا تمہیں کس نے بلایا ہے؟ یہ جو میں تمہیں روٹی دیتا ہوں یہ محمد یتیم کی برکت سے دیتا ہوں۔ یہ جو تو نے کہا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ تیرا بیٹا بھی نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبدالکریم دین صاحب فرمایا کرتے تھے، حضرت اٹھے اور جا کے حضور کو پکڑا اور پکڑ کے کہا بیٹا تو اٹھ، تو نہ ہو تو ہمیں روٹی بھی کوئی نہیں دیتا۔ ان علماء کا شکریہ ادا کیا کرو جو اپنی زندگیاں لگا کے بیٹھے ہیں۔ حضور میں علی دنیا میں 2 لوگ بدبخت گزرے ہیں۔ کتنے لوگ؟ ایک وہ جس نے اونٹنی کی صالح علیہ السلام کا اونٹنی معجزہ تھا، فرمایا ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام اونٹنی کو اس کی ٹانگیں کاٹی تھی، اور دوسرا علی وہ جو تجھے شہید کرے۔ کہ 2 لوگ بدبخت گزرے ہیں جو ایک نبی کے ایک معجزے کا انکار کرے، وہ ایک معجزہ ہی تھا نا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ جو ایک نبی کے ایک معجزے کا انکار کرے وہ تو بدبخت چہرہ۔ مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، جو ان علماء کی ذات کا انکار کرے، ان کی بے ادبی کرے، ان بچوں کو حقارت کی نظر سے دیکھے، مسلمانوں میں تمہیں وہ جملے نہیں بتا سکتا ان علماء ان بچوں کی کتنی بڑی قدر ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے، صرف الفاظ کی حد تک نہیں بولتا ہوں، جب ہم باہر سے کھپ ہار کے آتے ہیں ان بچوں سے ہاتھ اٹھا کے کہتے بچوں تم ہمارے لیے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کی برکت سے ہمیں بھی عزت عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ باقی باللہ بڑے عظیم بزرگ تھے، صاحب کشف تھے۔ ایک دن ہلکی سی دل میں کوئی کبر کی بات آ گئی، ہلکی سی بات آئی، اللہ نے ساری کیفیات چھین لی، ساری کیفیات چھین لی، اور اب نماز میں بھی دل نہیں ہے، معاملات میں بھی دل نہیں ہے، بڑے اجڑ کے رہتے، تو کیا اللہ معاف کر دے۔ اللہ نے اچھا جاؤ مدرسے کے طلباء اور بچوں کے پاس جاؤ اور جا کے کہو کہ میرے لیے دعا کرو۔ جیسے بھی مولانا طارق میر صاحب آئے ہم ان کی جوتیاں اٹھائیں، عظیم آدمی ہیں۔ تو جیسے حضرت باقی باللہ صاحب تشریف لائے، مدرسے کے بچے اٹھے اور دوڑ کے حضرت کے جوتے پکڑنے لگے، اور جوتے پکڑ کے جب آگے دیکھ لے کے جانے لگے تو حضرت میں بچو آج تم میرے جوتے نہ اٹھاؤ، مجھے تمہارے جوتے اٹھانے۔ بچو آج میں تمہاری دعاؤں کا محتاج بن کے آیا ہوں، آج میں تمہیں کہتا ہوں میرے لیے دعا کرو۔ یہ حضرت وہاں تشریف لے کے گئے، بچوں نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ اللہ نے ساری کیفیات واپس کر دی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن، بچو قیامت والے دن بچے کھڑے ہوں گے، بچے کہیں گے اللہ یہ میرا والد ہے، اس نے مجھے دنیا کی ہر تعلیم دی ہے، اس نے دنیا میں ہر چیز مجھے سکھائی ہے، لیکن اگر مجھے نہیں سکھایا تو قرآن نہیں سکھایا، اگر مجھے نہیں گھر پہ بھیجا تو قرآن نہیں گھر پہ بھیجا۔ مسلمانوں یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ سب سے خوبصورت سرمایہ ہے، جو اپنے بچوں کو سنبھال نہ سکا، جملہ سخت کہتا ہوں، وہ گویا اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے ایمان کا قتل کر رہا ہے، اپنی زندگی میں اپنے بچوں کا ایمان کا قتل کر رہا ہے۔ ہم ایک دن اسلام آباد میں تھے، ایک عجیب بات سامنے ہے، فورن کنٹری میں ہمارے ساتھی چلے، وہاں ایک یونیورسٹی میں ایک بچہ پڑھتا تھا، تو جیسے صبح ہوتی تو دروازہ کھٹکھٹاتا اور ایک لڑکی آتی، اور لڑکی آ کے کہتی وائی یو ڈسٹربنگ می، کہتا بھائی آئی ناٹ ڈسٹربنگ، میں تو تمہیں ڈسٹرب نہیں کر رہا۔ اس نے کہا یو آر ڈسٹربنگ، تم مجھے ڈسٹرب کر رہے۔ اس نے کہا بھائی میں اپنی رول کا خیال کرتے ہوئے لائٹیں بھی بند کر دیتا ہوں اور اندر رہ کے پڑھتا ہوں، میں نے تمہیں کبھی تنگ نہیں کیا۔ وہ خیر چلی گئی، اگلے دن پھر وہ آئی، اسی وقت میں آئی جب لائٹیں بھی بند تھیں اور یہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے پھر دروازہ بجایا، اس نے کہا وائی یو ڈسٹربنگ، کیوں مجھے ڈسٹرب کر؟ اس نے کہا نہیں کر رہا۔ اس نے اس کو سمجھایا، تیسرے دن پھر آیا، جب اس نے تیسرے دن آیا اس نے کہا تم کرتے کیا ہو اس وقت؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں اور میں اس وقت قرآن پڑھتا ہوں اور میں پوری یونیورسٹی کے رولز کا خیال کرتا ہوں، میں نے ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں کیا کہ لائٹوں کو اوپن کیا ہو، قرآن کی تلاوت جار کی ہو، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، اور میں نے کبھی نہیں ایسا کیا۔ اس نے کہا قرآن پڑھتے کہاں پڑھتا ہوں؟ کب تمہیں کس بات کی تنگی ہے؟ اس نے کہا اس وقت میں اپنے شیطان کی پوجا کرتی ہوں، یہاں سے تیرے دروازے سے ایک نور نکلتا ہے جو مجھے کرنے نہیں دیتا۔ یہاں سے ایک نور نکلتا ہے جو مجھے کرنے نہیں دیتا۔ کتنے بڑے اعزاز کی باتیں ہیں جو نور گھر میں موجود ہے۔ کل قیامت والے دن جب اللہ ان بچوں کو اعزاز دیں گے،
مسلمانوں یہ پگڑیاں گرے گی ان کے احساس دیکھتے ہوئے. آج یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے رہے. حدیث میں آتا ہے لوگوں ان الدین بدا غریبا وسيعود كما بدا. جب میرا دین شروع ہوا، جب حضور نے فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں مجھ محمد کی رسالت کو مانو، خدا کی وحدانیت کو مانو. ابو بکر نے کلمہ پڑھا تھا اور صحابہ نے کلمہ پڑھا تھا. لوگوں نے اجنبی کہا تھا، اب تم کہاں سے اجنبی سے لوگ آگے ہو، تم کہاں سے عجیب سے لوگ آگے ہو. حضور میں ایک وقت آئے گا یہ دین پوری دنیا میں پھیلے گا، ایک وقت آئے گا یہ جزیرہ عرب سے باہر نکلے گا، ایک وقت آئے گا بڑے لوگ اسلام میں جائیں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کریں گے. لیکن حضور میں بس یعود کما بدا، میرے جانے کے بعد یہ میرا دین پھر اجنبی بنے گا، یہ چٹائیاں پھر اجنبی بنے گی، یہ چہرہ پھر اجنبی بنے گا، یہ لباس پھر اجنبی بنے گا، یہ سنتیں پھر اجنبی بنے گی. حضور نے سوچا ایک جملہ کہا تھا حضور میں طوبی للغرباء، میرے ان اجنبی لوگوں کو خوشخبری دے دینا وهم الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من امتی، میرے جانے کے بعد ان کی نشانی یہ ہوگی اور جب امت میں فساد پھیل جائے گا اس وقت بھی وہ امت کی اصلاح اور قرآن پڑھنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. افسد الناس من بعدی، میرے جانے کے بعد اسی مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے. حضرت عمر کی رضی اللہ ایک بیٹی تھی، حفصہ نام تھا. جب عمر کا ایک بھائی بیٹا تھا عبداللہ بن عمر، یہ علم میں بڑا مصروف رہتا. مسلمانوں یہ جملہ دل پہ لکھنا. انہوں نے کہا کہ میں اب نکاح نہیں کروں، بس میں اب ساری زندگی پڑھنے پڑھانے کی اس وقت میں صرف کروں گا، قرآن نہیں پڑھوں گا اور نکاح نہیں کروں. حفصہ تشریف لائیں. کہا بھائی نکاح کیوں نہیں کرتے، شادی کر لو، میں تمہاری بہن حضور کی بیوی ہوں اور میں تمہیں کہتی ہوں بھائی شادی کر لو. اور اس شادی کرنے کے بعد، نکاح کرنے کے بعد بھائی اللہ آپ کو اولاد دیں گے، اور جو اولاد پیدا ہوگی اگر بھائی وہ نیک بنی اس کے ایک ایک سانس میں اللہ آپ کو ایک ایک نیکی عطا فرمائے. ایک ایک سانس میں. انسان سانس مقصد میں لیتا ہے، انسان سانس کہاں کہاں تک لیتا ہے. جب تک اس کی زندگی ہے یہ سانس لے رہا ہوں اس کا اجر لکھا جا رہا ہے، یہ سانس لے رہا ہوں اس کا اجر لکھا جا رہا ہے. اس وقت ان علماء سے محبت کیا کرو، ان کے پاس آ کے بیٹھا کرو، ان سے پیار کیا کرو. حضور میں کن عالمن او متعلمن، بھائی یا تو عالم بن جاؤ یا پڑھنے والے بن جاؤ یا مستمعن، اور کم سے کم ان کی بات سننے والے بن جاؤ. عالم بھی نہیں بن سکتے، پڑھنے والے بھی نہیں بن سکتے، سننے والے بھی نہیں بن سکتے تو چوتھا کام کرنا او محبن، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان سے عقیدت کا اظہار کرنا، ان کا بغض لے کے نہ مرنا. جو علماء سے بغض لے کے مرتا ہے بڑے وضوح کے ساتھ کہتا ہوں آخری وقت میں ایمان چھن جانے کا خطرہ. آخری باتیں کر رہا ہوں مسلمانوں، ان باتوں پہ دل پہ لکھنا. بڑا ظلم ہوا ہے، بڑا ظلم ہوا ہے. اس وقت ہم نے اپنے بچوں کو تہذیب نہ سکھائی. پرسوں میرے پاس ایک دو دن کی بات ہے، اسلام آباد کے ایک بہت بڑے انجینئر ہیں، پاکستان میں مختلف ایک دو اس طرح کے انجینئر ہیں جو ابھی چل رہے ہیں. پوری پاکستان کا نقشہ اس لڑکے نے خود بنایا تھا. میرے پاس آیا، مجھے آ کے کہنے لگا میرے بھائی سے ذرا ملے. میں نے کہا مل لیتے. میں اس کے گھر چلا گیا. مجھے کہا یہ میرا بھائی ہے، مجھ سے بڑا ہے، اللہ نے دنیا کی ہر نعمت ہمیں دی، پیسہ ہے، یہ گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن زندگی اتنی اجڑ چکی ہے، اتنی ویران ہو چکی ہے، یہ نہ کسی سے بات کرتا ہے اور ایک عجیب کیفیت میں رہتا ہے. میں نے اسے پوچھا کیوں رہتا ہے؟ کہ یہ سارا دن موبائل استعمال کرتا ہے، یہ سارا دن ٹک ٹاک استعمال کرتا ہے. مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے بچوں کو بچا لو، اپنی ذات کو بچا لو. علماء نے کہا جو اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتا، حیا نہیں سکھاتا، اس وقت آخری وقت میں بے حیاؤں کا کلمہ چھن جانے کا موقع ہوتا ہے. جو آخری وقت میں ایمان چھنتا ہے یہ بد نظری کی وجہ سے ہوتا ہے. مدینہ منورہ میں ایک مؤذن اذان دیتا، مدینہ منورہ میں اذان دیتا اور اذان دینے کے بعد روتا. مسجد نبی کی بات کر رہا ہوں. اذان دینے کے بعد بڑی دیر روتا. ہمارے مظفر آباد کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت میرے دوست نے اس کو پکڑا، کبھی روتے کیوں ہو، اذان تو دیتے ہو، روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا حضرت نہ پوچھیں. بس جب اصرار اور تکرار بڑھتا گیا اس نے بڑی عجیب بات کی. اس نے کہا حضرت مجھ سے پہلے میرا بھائی نے یہاں 30 سال تک مسجد نبی میں مؤذنی دی ہے، اذانیں دیتا رہا، 30 سال اذانیں دی ہیں.
سعودیہ میں خاندانی نظام چلتا ہے، باپ و والد، باپ اگر بادشاہ ہے اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا، یہ خاندانی نظام چلتا ہے۔ کل اس کے بعد مجھے اذان دینے کا موقع ملا ہے، اور روتا اس وجہ سے ہوں کہ وہ 1.5 سال، جب 3 سال تک 30 سال اذانیں دی ہیں، اس کے بعد وہ بیمار ہوا، ہم اس کو اپنے گھر میں لے کے گئے، جب اپنے گھر میں لے کے گئے، حضرت اتنی طاقت نہیں تھی وہ اٹھ سکتا، لیکن 1.5 سال کے بعد ایک دم سے اس میں ہمت آئی، اس نے مجھے کہا قرآن دے دو، میں نے اس کو قرآن دیا، اس نے ایک دم سے تو اس کو چوما، لیکن ایک دم سے اس کا دل پھرا، اس نے اس قرآن کو اٹھا کے زور سے دیوار کی طرف پھینک کے کہا اس کتاب سے میرا ایمان اٹھ گیا ہے، اس کی جان نکل گئی۔ یہ جملہ کہا حضرت روتا اس وجہ سے ہوں کہ حضور کے روزے پہ آ کے بیچارہ بیٹھ جاتا ہوگا اور کہتا یا رسول اللہ، جہاں کبھی ابو بکر اذان دیتے رہے، بلال اذان دیتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا مناجات کرتا ہوگا، یا رسول اللہ مرتے وقت ایمان نہ ملا، آخر کلمے کی موت نہ ملی، کہ میں ایک دن روتے روتے سو گیا، اللہ کے محبوب مجھے خواب میں ملے، میں تمہیں نہیں پتا تھا یہ کیا کرتا تھا، میں نے کہا رسول اللہ بتائیں یہ کیا کرتا تھا، میں یہ بد نظری کیا کرتا تھا، عورتوں کو دیکھا کرتا تھا، بد نظری کیا کرتا تھا۔ ہم پتوکی میں تھے، مولانا عبدالرزاق صاحب نے عجیب بات فرمائی، یہ آپ نے محسن اسلام وہ پڑھا ہوگا رسالہ، اس طرح کی رسالہ ہے، لاہور کی ابھی ریسنٹلی ایک عجیب خبر آئی، والدہ کا جنازہ پڑا ہے اور یہ مجھ سب ان کی تعزیت کرنے گئے جنازے کے بعد، تو جو اس کا شوہر رو رہا تھا، کبھی روتے کیوں ہو، چلو فوت ہو گئی، اتنے وقت گزرنے کے بعد بھی روتے ہو، اس نے کہا روتا اس وجہ سے نہیں ہوں کہ میری اہلیہ کا جنازہ اٹھا، ابھی کی بات ہے، روتا اس وجہ سے ہوں کہ جب میری اہلیہ کا جنازہ پڑا ہوا تھا، یہ میرا 8 سال کا بچہ ہے، اس نے مجھے آ کے کہا کہ ابا جی ماما کی چنتا کو آگ کب لگائیں، روتا اس وجہ سے ہوں، میں کس دل سے اپنی بات کروں، اپنی نسل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح نہ کرو، اللہ کا واسطہ ہے۔ یہ خوبصورت سے پھول اللہ نے تمہیں دیے، اپنے نبی کی زندگی نہ سکھا سکے، حضور کا طرز نہ سکھا سکے، اتنا خوبصورت قرآن نہ سکھا سکے، کیا کیا ہے، 2 ٹکوں پہ کیا کر لیں گے۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں اور قسم اٹھانی پڑے اس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، مسلمانوں قرآن چھوڑو گے دنیا میں بھی عزتیں نہیں ملیں گی، آخرت میں بھی عزتیں نہیں ملیں گی۔ اس مجمع میں کون اٹھ کے کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤں، کون کہتا ہے اپنے بچوں کو حفظ بھی کراؤں گا، عالم بھی، میں کھڑے ہو کے ذرا بتا دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو کہتا ہے اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھاؤں گا، عالم بھی بناؤں گا، آج ارادہ کر کے جائیں صاحب، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ بس وہی بات سنیں، آخری بات کرنے لگا ہوں، بس شیخ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، مسجد نبوی میں میں بیٹھا تھا تو مجھے ایک لڑکا ملا، مجھے کہنے لگا حضرت آپ سے بات کرنی ہے، میں نے کہا کر لو، اس وقت میں قرآن پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا پڑھنے کے بعد بات کرنی ہے، میں نے کہا چلو ٹھیک، میں پڑھتا رہا، وہ سو گیا، میں نے کہا اس کو نہیں اٹھاتا، پھر میں نے اٹھا دیا، تو بہت بڑا پروفیسر تھا پاکستان کا، یہاں لاہور میں رہتا تھا، اس نے مجھے کہا حضرت میں ابھی مسجد کا ماحول مجھے اس کے الفاظ کی بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اس کو کتنی خوش قسمتی عطا فرمائی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو، مجھے کہنے لگا حضرت میں زمانے کا بدبخت اور بدکار آدمی تھا، کوئی عورت ایسی نہیں گزرتی تھی، اور نائٹ کلبوں میں جاتا تھا اور میں بچیوں کو پڑھاتا اور اس میں بد نظر کرتا تھا، اس نے عجیب باتیں بتائیں، کہ دور دور تک میں نے جمعہ اور نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن آج دیکھو آپ کے سامنے وہ بیٹھا تھا میرے سامنے، داڑھی بھی ہے، خوبصورت اس کا لباس ہے، میں نے کہا بدلے کیسے، اس نے کہا مجھے بس اپنی زندگی کی 2 باتیں یاد ہیں، مسلمانوں یہ 2 باتیں لے کے چلے جاؤ، یہ آخری ایمان کا حصہ ہے، اس نے کہا زندگی میں 2 باتیں کرتا رہا، ان 2 باتوں کا میں نے اہتمام کیا ہے، کہ میری زندگی میں جب بھی کوئی علماء کی بے احترامی کرتا، علماء کے خلاف بات کرتا، کہ میں مرنے کی حد تک تو چلا جاتا، اس سے پیچھے نہ ہٹتا، اور اس کو میں ضرور کہتا کہ علماء کی گستاخی کیوں کرتا، میں زندگی میں نے کبھی علماء کی گستاخی برداشت نہ کی،
جو بھی عالم ہوتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں نماز پڑھتے نہیں ہو، علماء سے محبت کیوں کرتے ہو، ان سے پیار کیوں کرتے ہو؟ کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. علماء کے خلاف بات نہ برداشت کرتا. میرے بھائیوں سارے انسان لوگ ہیں، دنیا میں بے عیب لوگ ڈھونڈیں گے تنہا رہ جاؤ. عیب نہ ڈھونڈا کرو، لوگوں کی خوبیاں ڈھونڈو. ایک جنازہ لایا گیا حضور کے سامنے، حضور پوچھ کے پڑھایا کرتے تھے عرب، یہ جو اجمی لوگ ہیں ان کے جنازے باہر کے لوگوں کے. تو ایک حضور نے فرمایا بھائی کسی کو اس کی جنازہ پڑھانے لگے. عمر نے کہا تم جنازہ نہ پڑھائیں. میں بھی کیوں نہ پڑھاؤں؟ کہ رسول اللہ یہ فاسق آدمی ہے، گناہ کرتا تھا. حضور نے فرمایا بھی کسی کو اس کی نیکی یاد ہے؟ ایک آدمی کھڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک اس کی نیکی یاد ہے، ایک دن اس نے اللہ کے راستے میں پہرے داری کی. حدیث میں تھا حضور آگے بڑھے، جنازہ پڑھا دیا اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے میت کو اٹھایا اور قبر میں رکھا اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ لوگ تجھے جہنمی سمجھتے ہیں، میں اللہ کا نبی تجھے جنتی کہتا ہوں. عیب تلاش نہیں کرو، لوگوں کی اچھائیاں دیکھو. دنیا میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو بے عیب ہے. ایک آدمی بھی، بڑے وثوق سے کہتے ہیں، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وہ پرچون کی دکان پہ ان کا کام تھا. جو ابھی تو پیسے آ گئے، اس وقت سکے ہوتے، یہ جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھ لینا، سکے ہوتے، یہ کھوٹ اس پہ ٹھپا لگتا، سکہ ہوتا اس پہ ٹھپا لگتا، اور جب وہ ٹھپا مٹ جاتا تو وہ سکہ تو ہوتا لیکن کھوٹا سکہ ہوتا. یہ بزرگ بیٹھے ان سے پوچھ لینا، کھوٹا سکہ ہوتا. حضرت کیا کرتے کہ جو بھی کھوٹا سکہ لے کے آتا اس سے لے لیتے اور جو وہ مانگتا اس کو دے دیتے. ساری زندگی ایسے ہی اب سارے تو نہ آتے لیکن جو آتا اس کے ساتھ ایسے ہی کرتے. ساری زندگی اس کو سنبھال کے رکھتے رہے. جب موت کا وقت قریب آیا ان کھوٹے سکوں کو اٹھایا اور اٹھا کے اللہ کے سامنے کہا یا اللہ میں ساری زندگی تیرے مخلوق کے کھوٹے سکے قبول کرتا رہا، اللہ میں نے ایک بھی واپس نہ کیا، اب میری موت کا وقت قریب ہے تو میرے کھوٹے اعمال قبول کر لے. ساری زندگی کھوٹے سکے قبول کرتا رہا. مسلمانوں کھوٹے لوگوں کے ساتھ رہنا سیکھو، اللہ کھوٹے اعمال قبول کرنے کا. ایک کام میں یہ کیا کرتا تھا کہ علماء کی گستاخی برداشت نہیں کرتا، اور دوسرا کام اس نے کہا کہ یہ کیا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی صحابہ کی عزت اور عظمت کے بارے میں بات کرتا میں مر تو جاتا برداشت نہ کرتا. صحابہ کی عزت کے بارے میں کوئی بھی بات کرتا میں مر جاتا، مجھے جو کچھ کرنا پڑتا کر دیتا، لیکن صحابہ کی عزت عظمت کے خلاف میں کسی قسم کی کوئی بات برداشت نہ کرتا. حاجی عبد الوہاب صاحب کے بارے میں آتا ہے چھت پہ چڑھ کے دعوت دے رہے تھے، ایک آدمی کو چھت پہ چڑھ کے دعوت دے رہے تھے. اس آدمی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گستاخی کی. حضرت نے زور سے تھپڑ مار دیے، اس کو مارنا شروع کر دیا. کسی نے کہا صاحب کیا کرتے ہو، دعوت کا مزاج نہیں ہے. کہ اگر اب میں خاموش رہتا میرا ایمان جاتا. اب میں خاموش رہتا میرا ایمان جاتا. مسلمانوں اتنی بے حیثیت نہیں ہوا کرتی. میں اپنے کپڑوں کی سلوٹوں پہ لڑتا ہوں، اپنی ذات پہ لڑتا ہوں، اپنی گاڑی پہ لڑتا ہوں، اپنی زمین پہ لڑتا ہوں، اپنی جائیداد پہ لڑتا ہوں. یہ قرآن آج جو ہمارے سینوں میں ہے، یہ جو مدرسوں کا وجود ہے، یہ جو مدارس کا وجود ہے، علماء کے سجے سے چہرے ہیں، یہ سجا ہوا میدان ہے، پوری دنیا میں اذانیں گونجتی ہیں. آج قرآن کا تسلسل ہے، یہ صحابہ کی عظمت کی وجہ سے ہے. اگر صحابہ نہ ہوتے، حضور نے ایک جملہ کہا تھا، حضور نے بدر کے دن کہا تھا یا اللہ اگر یہ 313 نہ رہے تو تیرا دین نہیں رہے گا. اگر یہ 313 نہ رہے یا اللہ تیرا دین نہیں رہے گا. یہ 313 نہ رہے تو قرآن نہیں رہے گا، 313 نہ رہے حدیث نہیں رہے گی. یا اللہ قیامت تک نہ تیری بات کرنے والا ہوگا نہ ذات پہچاننے والا ہوگا. صحابہ کی محبت، علماء کی محبت، مدارس کی محبت یہ ایمان کا جز ہے. یہ کام کر کے چلے جاؤ، بڑے حوصلے کے ساتھ جانا. اللہ ایمان کی موت عطا فرمائیں گے، یقین کی موت عطا فرمائیں گے. اور میرے گزارش یہ کرتا ہوں میرے پیارو، فیس بک چھوڑ دو. کیوں بدنظری کر کے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہو؟ مجھے ایک ساتھی نے بتایا 4 ماہ ہو گئے نماز نہیں پڑھتا ہوں. میں فیصلہ باد بتا 4 ماہ ہو گئے نماز نہیں پڑھتا ہوں. میں نے اس کا چہرہ دیکھا، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے. میں نے کہا 4 ماہ ہو گئے؟ کہتے ہیں ہاں 4 ماہ ہو.
میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ موبائل استعمال کرتے ہو؟ کہتا ہاں کرتے ہو۔ میں نے کہا فیس بک دیکھتے ہو؟ کہتا دیکھتے ہو۔ پھر میں نے اسے ایک بات کہی، میرے پیاروں یہ گزارش ہی ہے آپ کے سامنے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا ایک آدمی بے جان بیٹھا ہے، اس کا جنازہ نکلنے والا ہے، اس کی جسم سے روح نکل گئی ہے، تم یہ کہو گے یہ اٹھ کے کام کرے گا؟ کہتے بے جان وجود سے کون کہتا ہے کہ کام کرے گا؟ میں نے کہا ایسے جو لوگ بدرسی کرتے ہیں یہ ایمان کا قتل کر دیتے ہیں۔ اب قتل ہونے والا ایمان کہاں نماز پڑھائے گا؟ کہاں اللہ کے سامنے حیا کے سودے کر کے جاؤ، اللہ سے محبت کے سودے کر کے جاؤ۔ یہ جو سانسوں کا تسلسل ہے، پتہ نہیں کب یہ سانسوں کا تسلسل جان چھوڑ دے، اس دنیا سے روانہ ہو جائے۔ اپنی تنہائیوں کو بات کرو، اپنا دل اللہ کے، اپنا حال اللہ کے سامنے سناؤ، اپنی باتیں اللہ کے سامنے سناؤ، اپنے بچوں کے مستقبل میں اس بارے میں سوچو۔ یہی سب کچھ ہے جو اس پہ چلا ہے، اللہ نے اس کو عزتیں دی ہیں۔ جو اس سے ہٹا ہے، نہ دنیا میں اس کی بات بنی ہے نہ آخرت میں اس کی بات بنی ہے۔ جنت میں حضرت جو جنت میں سب سے بڑی نعمت ملے گی نا، جنت میں سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ اپنے چہرے سے پردے ہٹائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا، ایک حدیث ہے کہ یا رسول اللہ دیکھ لیں گے ہم، اللہ دیکھ لیں گے؟ حضرت میں 14ویں رات کا چاند ہو اور آگے سے بادل بھی نہ ہو، دیکھ لیتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو دیکھ لیتے ہیں، کہ ایسے اپنے اللہ کو حضور میں پورے سورج عروج پہ ہو، سورج، اور اس کے اوپر کوئی بادل نہ ہو، سورج دیکھ لیتے ہو؟ کہ ضرور تو سامنے دیکھتے ہیں، کہ ایسے اپنے اللہ کو دیکھو گے؟ دو لوگ محروم کر دیے جائیں، دو لوگ، خود بچو اپنے بچوں کو بچاؤ، دو لوگ محروم کر دیے جائیں گے اللہ کے دیدار سے قیامت والے دن۔ ایک لمبی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری میں قافلہ چلے گا اور میدان عدن میں جا کے ٹھہر جائے گا۔ اللہ وہاں سب سے پہلے داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے اور وہ ان سے کہہ کے کہیں گے ذرا نغمہ سناؤ نا آج ان کے سامنے۔ داؤد علیہ السلام کے سامنے نغمہ سنائیں گے۔ ایک وقت آئے گا اللہ فرمائیں گے داؤد خاموش ہو جاؤ، داؤد علیہ السلام خاموش ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اس سے خوبصورت سناؤ، کہ اللہ اس سے خوبصورت کیا ہے؟ اللہ حضور کو ارشاد فرمائے، حضور ذرا تشریف لائے، اللہ کے محبوب تشریف لائیں گے۔ آج قرآن صاحب قرآن کی زبان سے بول رہا ہے، حضور پڑھ کے سنائیں گے۔ ایک وقت آئے گا اللہ فرمائیں گے حضور خاموش ہو جاؤ، اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا بھی سناؤ۔ جنتی کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ اس کو مجھ سے طیب صاحب لکھا ہے کہ اللہ اپنے چہرے سے پردے 70,000 ہٹا دے۔ حضرت لکھا 9 لاکھ سال تک انسان اللہ کو یوں دیکھتا ہے، 9 لاکھ سال گزر گئے، یہ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، اور 9 لاکھ سال گزرنے کے بعد اللہ ایک دم سے پردے ہٹا کر کہیں گے آگے کر کے بھائی اپنی جنتوں میں واپس رہ جاؤ۔ جیسے بچہ ماں کی چھاتی سے لگا ہو باہر ہٹا دیا جائے، روتا ہے، حدیث میں اکثر لوگ بلکیں گے کہ اللہ ابھی تو شروع ہوا ہے، اللہ میں کہ تمہیں 9 لاکھ سال ہو گئے مجھے دیکھتے ہو، 9 لاکھ سال ہو گئے مجھے دیکھ۔ اب اگلے جمعے آنا پھر دکھاؤں گا، اور اللہ ایک جملہ کہیں گے فقد رضیت عنکم فرضیتم عنی، تمہارا اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اس کی بھی ہمت کریں گے سارے انشاءاللہ۔ کون کہتا ہے کہ آج کے بعد مووی نہیں دیکھوں گا؟ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بچوں کو قرآن بھی پڑھائیں گے، ان کو یہ ہر آلات سے دور بھی رکھیں گے۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، اگلا مستقبل بھی آپ کا ہے، دنیا کی بہاریں بھی اللہ نے آپ کے نام پہ وصف کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔ اب وہ وقت آپ پہنچا ہے جس وقت کے لیے میں اور آپ یہاں تشریف فرماتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ آپ کے اس محبوب ادارہ جامعہ صدیق اکبر میں 3 طلباء نے قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ یقیناً اہل علاقہ کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں نے حدیث کسی عالم سے سنی تھی، اب اگر میری بات صحیح نہیں ہوگی تو مجھے بتا دیں گے۔ میں نے یوں سنا تھا کہ ایک حافظ قرآن قبرستان سے گزر جائے، کہے کچھ نہ پڑھے کچھ نہ، بس یوں ہی گزر جائے، اللہ اس کے قدموں کی برکت سے قبروں سے 40 دن تک کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ قرآن جن گھرانوں میں قرآن کے حافظ ابھی زندہ و آباد و شاد ہیں۔ ابھی انشاءاللہ اس کے بعد دستار بندی ہوگی،
پھر ہمارے اس محفل کے روح رواں، محفل کی جان، کراچی سے تشریف لائے ہوئے معروف ثنا خان مصطفیٰ حافظ ابو بکر مدنی تشریف لائیں گے۔ ابھی بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے مدرسہ یہ ایک ایسا مقام ہے، 1500 سال پہلے جو مدرسہ قائم ہوا تھا یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ انہی مدارس کی وجہ سے آج میرے اور آپ کے گھروں میں حیا بھی زندہ ہے، ایمان بھی زندہ ہے، غیرت بھی زندہ ہے۔ انہی مساجد و مدارس کی وجہ سے میں عالم میں سینہ ٹھونک کے کہہ سکتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ مراکز میرے اور آپ کی محبت اور تعاون سے چلتے ہیں۔ دمشق کے قبرستان میں ایک عالم کا انتقال ہوا اور اسے دفن کر دیا گیا۔ آپ حضرات میری طرف دیکھیں، آپ کی باتیں پھر کبھی ہوں گی، میری بات ابھی ہوگی پھر ختم ہو جائے گی۔ عالم کا انتقال ہوا، اسے دمشق کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اگلے دن ایک رات کو دیکھا کہ وہ عالم جنت میں تھے۔ اس سے اگلے روز ایک اور شخص کا انتقال ہوا، اسے بھی دیکھا گیا کہ وہ جنت میں تھا۔ عالم سے پوچھا آپ تو گئے اپنے علم اور تقوی کی بنا پر، یہ شخص جنت میں کیوں گیا؟ کبھی نماز کے قریب اتنا نہیں گیا، نوافل نہیں، صدقہ و خیرات نہیں، نیکی سے تعلق ہی نہیں تھا، یہ شخص جنت میں کیسے ہے؟ فرمایا میں نے جو ساری زندگی علم دین پڑھا اسی کے خرچے پہ پڑھتا رہا، میں جو سرخرو ہوا ہوں اپنے تقوی اور نیکی کی وجہ سے ہوا ہوں، یہ جو مجھے خرچہ دے کر پڑھاتا رہا یہ مجھے خرچہ دینے کی وجہ سے آج خدا کے ہاں سرخرو ہو گیا ہے۔ ہم سب کو ان مدارس کی ضروریات کا خیال کرنا ہوگا۔ اب میں بلا تاخیر ان خوش قسمت طلباء کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، جن کی ابھی حضرت کے ہاتھوں انشاءاللہ دستار بندی ہوگی۔ میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد شاذیب شفیق بن حافظ محمد شفیق نمبردار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم میں دعوت دیتا ہوں تلاوت کے لیے حافظ محمد حمزہ مشتاق بن مشتاق کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. حافظ محمد فیضان انور بن محمد انور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن جاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جن کے بچوں کی آج دستار بندی ہوئی. یہ میرے اور آپ کے لیے سبب ہے کہ ہم اس بابرکت محفل میں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یوں ہی قرآن کی دولت سے مالا مال کریں گے کہ جس طرح آج ان کی دستار بندی ہو رہی ہے کل یہی ہماری اولاد میدان معاشر میں ہمارے لیے سرخ روئی کا سبب بنے گی انشاءاللہ. آپ سب حضرات ارادہ کریں انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو قرآن پاک جیسی دولت سے ان کے دلوں کو ضرور منور فرمائیں گے. سب حضرات کے لیے انشاءاللہ تعالی. وہ حضرات جو دور دراز سے تشریف لائے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر تشریف لائے اس محفل کی رونق بنے. یہ یقیناً آپ حضرات کا اس ادارے کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار ہے.
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا غریب کسے کہتے ہیں؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا غریب وہ ہے کہ جس کے گھر میں پیسہ نہیں، گاڑی نہیں، زمین جائیداد نہیں، جس کا پکا گھر نہیں، جس کے پاس بینک بیلنس نہیں۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا